ان کا ٹوٹل کامن سینس. او میری انڈسٹری شوگر کی لگا دو, او جی مجھے ریبیٹ دے دو, او میرے داماد کے لیے جی کانٹریکٹ کر دو, اسلام آباد ایئرپورٹ میرے داماد کو دے دو, میں نے بنانا ہے, او میرے داماد کے لیے جی اسپیئر پارٹس انڈیا سے منگا لو. ان کا ٹوٹل اپنا خاندان, اپنا داماد, اپنا بیٹا, اپنی زندگی, اپنی بس نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے, بیڑا غرق کر دیا. چلو نون لیگ تو تھی نا جنرل ضیاء الحق کو جنرل جلانے کی, پیپلز پارٹی تو ایک نظریاتی پارٹی تھی, اس کو بھی تباہ کر دیا. یار جو کام جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا نا وہ زرداری نے کر دیا, ملیا میٹ کر دیا. یہ کنفرمڈ ہے کہ حملے ہوئے ہیں, افغانستان گورنمنٹ نے کہا ہے. پھر کیا کہہ سکتی ہوں میں نے تو آج سے مہینہ پہلے جب ہم خان صاحب کے لیے اڈیالہ کے باہر اکٹھے ہوئے تھے آدھی رات کو, سہیل افریدی صاحب نے جب خان صاحب کی آنکھ کا الارم ریز کیا تھا, میں نے تو وہاں باگرام ایئر بیس کی بات کی تھی, ملٹری بیس کی. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد یہ جتنے لفافے ہیں بڑے بڑے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, انہوں نے میرے خلاف باقاعدہ کیمپینز چلائیں کہ یہ تو افواج پاکستان کے خلاف ہے, یہ تو پتہ نہیں امریکہ کے خلاف ہے, یہ تو اس کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے. تو شکر ہے ان کے اپنے, اب میں رمضان میں فالتو بات کہہ بھی نہیں سکتی, ان کے اپنے چہروں پہ رہ کیا گیا. مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے کہ میری بات سچ ہو گئی ہے, تو مطلب یہ کر رہے تھے نا جو میں کہہ رہی تھی. تو یہ جنگ باگرام ایئر بیس کا جنگ ہے آبویسلی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے افغانستان رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم پہ پاکستان سے اٹیک ہوا ہے اور باگرام پہ ہوا ہے, ہم پاکستان کا باگرام بیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ امریکہ کی خواہش ہے, وہ امریکہ کو چاہیے, ہم نے کیا کرنا وہاں. کہا تو یہی جا رہا تھا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں, لیکن بات باگرام ایئر بیس تک پہنچ گئی. تو جب میں نے مہینہ پہلے کہا تھا کسی وجہ سے کہا تھا نا, کوئی میرے پاس کوئی انٹیل تھی نا, جب میں گئی تھی تیرا وادی میں, اور جب میں نے وہاں گڈ اور بیڈ طالبان دونوں ان کی پریزنس دیکھی, ان کی جرمن گاڑیاں دیکھی, ان کا حلیہ دیکھا, ان کے گھر دیکھے, جب میں نے رپورٹ کیا تو کسی وجہ سے کیا تھا. باگرام ایئر بیس پر حملہ کر کے پاکستان میں امن آ جائے گا. اللہ کرے, اللہ کرے. اہل تشیع کو یہ مروا رہے ہیں, اہل سنہ کو یہ مروا رہے ہیں, تیرا میں یہ نقل مکانی کروائی ہے, پڑا چینار میں شیعہ سنی کی لڑائی انہوں نے کروائی, بلوچستان کو آگ لگی ہوئی ہے, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مصیبت یہ نا ان کا آقا اس وقت فیل ہو گیا, فلاپ ہو گیا. کل آپ نے دیکھا جو وائٹ ہاؤس میں انہوں نے عبادت کا وہ جو منظر بنایا ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ یہ بیچارہ, اگین رمضان ہے کچھ کہہ نہیں سکتی, اس کی شکل کیسی لگ رہی تھی, نارنجی سی ایک چیز اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور سب نے اس پہ ہاتھ رکھے اور عبادت کر رہے ہیں. لنڈزے گریم, ٹرمپ, اس کا جو ڈیفنس سیکٹری ہے پیٹ ہیگسیتھ, ان کا جو ڈیپیوٹی وہ ہے اسپیکر کانگریس کا, ان سب نے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف جنگ ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایران کے خلاف جنگ ہے. تو اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بڑے بڑے عہدیداروں کے تھرو کہ یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے, تو پھر پاکستان کس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ہمیں اتنا سمجھا دیں. پاکستان کس کے کہنے پہ امریکہ کی جنگیں لڑ رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کسی اور کے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے پاکستان کو اس وقت سمجھ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 کی حکومت, جن کو پاکستانی عوام نے الیکٹ نہیں کیا. اور مجھے لگتا ہے اب تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو انہوں نے بلنڈر مارا 8 فروری کو, پہلے خان کو ہٹایا 9 اپریل کو, پھر 8 فروری کا الیکشن جو خان جیت چکا تھا وہ 9 فروری کو ان چوروں, ان نلائکوں کے بیک ڈور کے تھرو ان کے ڈبے بھروائے, ان کو الیکشن جتوایا. معیشت تباہ ہو گئی ہے. آپ کے پاکستان میں لوگ بچے بیچ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں لوگ, اور اس وقت آپ کی فورسز بھی شہید ہو رہے ہیں, آپ کی پولیس بھی شہید ہو رہی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی. اس وقت سعودی نے بھی کہہ دیا ہے, 4 ممالک نے کہا ہے, میں نے بھی فائنینشل ٹائمز میں دیکھا ہے کہ اندرونی باتیں نکل رہی ہیں گلف ممالک سے کہ شاید جو ہم نے امریکہ کو $2 ٹریلین 2 کھرب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا پرومس کیا تھا وہ ہم واپس لے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے, گلف کا جتنا بھی کھانا ہے وہ امپورٹ ہو کے آتا ہے, گلف کا جتنا پانی ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں. اوپر سے یہ امریکہ میں CNN میں اور بہت نیوز اداروں نے کنفرم کر دیا کہ جو برٹش ایئر بیس پہ سائپرس میں گرا ہے میسائل وہ ایران سے نہیں آیا. ایران نے ثبوت دے دیا ہے کہ جو ارمکو یعنی سعودی میں جو ان کی پیٹرولیم کی کمپنی, اس پہ بمباری ہم نے نہیں کی. اسی طرح ایک اور جو میزائل گرا ہے ان کی پیٹرولیم فیسلٹی پہ دبئی میں, وہ کہہ رہے ہیں دبئی میں یا گلف میں کسی ایک ملک میں, وہ ایران داد کے ساتھ ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو پھر کون چاہتا ہے کہ گلف ممالک کی, پاکستان کی, افغانستان کی, ایران کی, یعنی مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو, کون چاہتا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں وفاقی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بے بس ہے؟ آئی تھنک یہ جو گٹھ جوڑ تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا اور وفاقی حکومت کا, وہ ٹوٹ چکا ہے. پنجاب حکومت میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. آپ خود سوچیں, جب بلوچستان پہ اٹیک ہوا آج سے 2-3 ہفتے پہلے,
12 ضلعوں میں دہشت گرد پہنچتا ہے. 12 چلو ایک ضلع کی تو سمجھ آتی ہے, 2 کی سمجھ آتی ہے, 4 کی آتی ہے, 5 کی آتی ہے, 10 کی بھی سمجھ میں اپنے دماغ کو اسٹریچ کروں نا کہ جی محسن نقوی صاحب اور خواجہ آصف اتنے بزی تھے ان کو نہیں سمجھ آئی. 12 کے 12 ضلعوں میں آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں آئی, کچھ نہیں پتہ چلا, اور ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور ہماری پولیس شہید ہو رہی ہے. افغانستان پاکستان کے جنگ کا نقصان کا ذمہ دار کون؟ دیکھیں ذمہ دار, اس کو ذرا پلٹتے ہیں اس سوال کو, فائدہ کس کو ہے؟ افغانستان اور پاکستان کی جنگ سے معدنیات سے مالا مال ہے یہ خطہ, یہ معدنیات کس کو جائیں گے, یہ فائدہ کس کو ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی کس کی جنگ ہے. نہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, نہ یہ پاکستانیوں کی جنگ ہے, نہ افغانستان کی جنگ ہے, نہ افغانیوں کی جنگ ہے. یہ مفادات کی جنگ ہے, معدنیات کی جنگ ہے. افغانستان اور پاکستان کی جنگ کی وجہ سے مطلب جو پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کا ایک تو مطلب آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اور آگے اسے بنے گا کیا؟ میرا نقصان ہو رہا ہے, میرے حلقے کا نقصان ہو رہا ہے. میرے حلقے میں پچھلے 3 ہفتے میں 3 دفعہ حسن خیل علاقے میں, متنی علاقے میں پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں, سویلینز بھی شہید ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو مجھ سے پوچھیں کہ جو افغانستان سے ڈرون آ رہا ہے یا جو پاکستانی ڈرون غلط گر رہا ہے یا جو میسائل آ رہے ہیں, جو دہشت گرد آ رہا ہے میرے حلقے میں گر رہا ہے نا, مجھ سے پوچھیں. میں نے تو قرآن کی قسم جو کھائی ہے پاکستان کے آئین پہ کھائی ہے, افغانستان کے آئین پہ تو نہیں کھائی ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے میم, یہ جو جنگ اس وقت پھیلتی جا رہی ہے, پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ اللہ کرے کہ عمران خان جلدی رہا ہو, پاکستان کی ڈوریں جلدی سنبھالیں, چاہے ایمرجنسی بیسس پہ کیوں نہ ہو, چاہے پیرول بیسس پہ کیوں نہ ہو, لیکن ان نالائقوں نے ثبوت دے دیا ہے. مریم نواز زرداری ان دونوں ٹبروں نے, باقی جتنی بھی ٹبروں پہ یہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, یاد رکھیں جب موروثیت کسی پارٹی میں آئے گی وہ پارٹی ڈوب جاتی ہے. تو جس طرح پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آل زرداری نے, آل شریف نے, تو اب اسٹیبلشمنٹ کو شکر ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور آپ نے اس کو مریم اور نواز اور شہباز کے تھلے لگا دیے اور زرداری کے. یہ ہماری فوج ہے. خان کیا کہتا ہے, میری فوج, میرے شہداء, میری پولیس, میرا پاکستان. اس میں باقاعدہ خان کو غدار کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ تو جی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. وہ تب بھی یہ کہتا تھا, ابھی بھی کہتا ہے کہ میری فوج. شہریار افریدی کو کتنی باتیں سننی پڑی کہ اس نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو آپ نرم نگاہ سے دیکھیں. اس کو ابھی تک شہریار افریدی کو گالیاں پڑتی ہیں اس بات پہ. تو ہم جب افواج پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دیکھو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اور اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مت لڑیں, افغانستان پاکستان آپس میں امن کرے, تو کہتے ہیں دیکھا تو افواج کے دشمن ہیں. مصیبت یہ ہے نا کہ یہ ڈفرز کی جو الائنس ہے, ڈاکو ڈفر کی الائنس کی, ان کی سوچ اس سے آگے جاتی نہیں ہے. لپسٹک, جوتا, بٹوا, کوٹ, جہاز, نئی گاڑی, بس ان کا ٹوٹل کامن سینس. او میری انڈسٹری شوگر کی لگا دو, او جی مجھے ریبیٹ دے دو, او میرے داماد کے لیے جی کانٹریکٹ کر دو, اسلام آباد ایئرپورٹ میرے داماد کو دے دو, میں نے بنانا ہے, او میرے داماد کے لیے جی اسپیئر پارٹس انڈیا سے منگا لو. ان کا ٹوٹل اپنا خاندان, اپنا داماد, اپنا بیٹا, اپنی زندگی, اپنی بس, نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے, بیڑا غرق کر دیا. چلو نون لیگ تو تھی نا, جنرل ضیاء الحق کو جنرل جیلانی کی. پیپلز پارٹی تو ایک نظریاتی پارٹی تھی, اس کو بھی تباہ کر دیا. یار جو کام جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا نا وہ زرداری نے کر دیا, ملیا میٹ کر دیا.